انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ 6 اگست 1945 کی صبح 3 لاکھ سے زائد آبادی کے شہر ہیروشیما کے لوگ ناشتے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہیروشیما کے بیشتر مکانات لکڑی سے تعمیر کردہ تھے، جبکہ صنعتی علاقے کی تعمیرات کنکریٹ پر مشتمل تھی۔ یہ جنگ کا زمانہ تھا اور کچھ ہی دیر قبل فضائی حملے سے کلیئرنس کا سائرن بجا تھا۔ گھر میں بیوی نے آواز لگائی، 8:15 ہو رہے ہیں، جلدی کریں، کام پر بھی جانا ہے۔ یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا، جس سے پورا شہر لرز گیا۔ ایک کالا بادل بل کھاتا آسمان کی جانب اٹھا اور پھر اس حدت پہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ چراغوں کی تو کیا، سورج کی روشنی بھی اس اندھیرے اور آگ میں غائب ہو گئی۔ شہر میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ خون اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے پڑے تھے، جبکہ مکانات شعلوں کی لپیٹ میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 شہری ہلاک ہو گئے، جن کی تعداد میں کئی سالوں تک مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ شہر کی 75% عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بیشتر سویلین تھے، جبکہ حملے میں 20,000 فوجی بھی جان سے گئے۔ جب پائلٹ ڈپٹس نے بمبار طیارے کے شیشے سے نیچے شہر پر نظر ڈالی اور وہاں کا ہولناک منظر دیکھا تو اس کے اوس میں بے ساختہ نکلا، یا خدا یہ کیا ہو گیا! دنیا کا یہ پہلا ایٹم بم دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ اس مقصد کے لیے انولا گے بی 29 بمبار طیارہ استعمال کیا گیا۔ ایٹم بم سے لیس یہ طیارہ ہیروشیما سے 6,000 میل کے فاصلے پر واقع فوجی بیس ٹینین سے، جو پیسیفک میں ہے، پرواز کرکے شہر کی فضا میں قریباً 7:45 بجے پہنچا۔ اور 8:09 پر طیارے نے بم پھینکنے کی تیاری شروع کی اور 6 منٹ بعد دنیا کا پہلا ایٹم بم گرا دیا گیا۔ اس طیارے کا اصل ہدف یہ پل تھا، لیکن بم اس کی بجائے شہر پر جا گرا۔ اس لمحے طیارہ 29,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ 2 منٹ تک ٹارگٹ پر رہا اور پھر 10 میل میں دور چلا گیا۔ یہ آپریشن اس قدر خفیہ تھا کہ صرف پائلٹ ڈپٹس اور اس کے 2 ساتھیوں کو ایٹم بم کی اصل تباہ کاری کا علم تھا۔ ہیروشیما کی 30% آبادی لمحوں میں ہلاک ہو گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کان پھاڑ دھماکے کے بعد صرف کالے بادل، آگ، فوگ اور تباہی ہی تھی۔ ہیروشیما جاپان کے لیے فوجی اہمیت کا حامل شہر تھا۔ یہ ایک سپلائی اور لاجسٹک بیس کے ساتھ اہم اور بھی تھا، جہاں جنگی بحری جہاز تیار ہوتے تھے۔ نیز یہ ایک کمیونیکیشن سینٹر بھی تھا، جہاں 40,000 فوجی مقیم تھے، جو جاپانی بحریہ کو مدد فراہم کرتے تھے۔ یاد رہے، اس زمانے میں اصل طاقت اور فتوحات کا محور بحریہ ہی ہوتی تھی، اور جاپان اپنی طاقتور بحریہ ہی کی وجہ سے جنوب مشرقی ایشیا پر قابض تھا، یہاں تک چین پر بھی اس کا تسلط تھا۔ ہیروشیما کی تباہی کے تیسرے دن یعنی 9 اگست کو امریکہ نے دوسرا ایٹم بم ناگاساکی شہر پر پھینکا۔ ان ایٹمی حملوں میں مجموعی طور پر 2.5 لاکھ تک لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کے بعد 15 اگست 1945 کو جاپان نے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ دوسری عالمی جنگ اختتام کو پہنچی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔